حاضرین کرام، حصول علم فن کے بعد سب سے اہم اور بنیادی ذمہ داری جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حاصل شدہ علم اور فن کو اپنے ذاتی اضافے اور تجربے کے ساتھ اپنے ساتھیوں، آنے والی نسلوں اور اس کے متلاشوں کو دیانتداری کے ساتھ منتقل کیا جائے۔ وہ جگہ، وہ دور یہاں اس بنیادی فریضے سے پہلو تہی ہوتی ہے، پھر وہ جگہ، وہ دور، وہ قومیں، وہ معاشرے تاریخیوں میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے قوموں کا وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ نے قوموں کا وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ اور وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ شخصیات، وہ انسان جو اس بنیادی فریضے کو ادا کرنے میں جن لوگوں نے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے، جن کی راتوں کی نیندیں اور دنوں کا چین اس مقدس پیشے کی نظر ہو جاتا ہے، پھر زمانہ ان کو یاد رکھتا ہے، تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے، اور تاریخ کے اوراق میں وہ لوگ کبھی مردہ نہیں ہوتے، ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور زمانہ ان کی مثالیں دیتا ہے، اور زمانہ ان کی جو ان کے کارنامے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور زمانہ پھر ان راہوں پہ چل کے ترقی کرتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے بھائی جناب رانا مقرب الہی صاحب ہیں، جنہوں نے انتہائی کم عمری میں اپنے آبجیکٹیوز کو، اپنے ٹارگٹس کو سیٹ کیا، اور انسان کے جو خواب ہوتے ہیں، جو اس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ اس کی پرائرٹیز کو سیٹ کرتے ہیں۔ انسان کی ترجیحات کا تعین ہی اس کے خواب ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے ایسے بھائی تھے کہ جن کے خواب ان کے کارناموں سے نظر آتے ہیں۔ اور آج ہم سب یہاں جمع ہیں، آج ہم سب یہاں تشریف فرما ہیں، تو ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی آبجیکٹو ہے، ایک ہی ہماری ترجیح ہے کہ اساتذہ کو، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور میرے قریب، میں آخری بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جس کا کام جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، جس کا ٹارگٹ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، مشکلات بھی اسی کے لیے آتی ہیں۔ ہمارا کام پیغمبرانہ پیشہ، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام سب سے افضل ہے، تو پھر یقین رکھیں اس بات کو کبھی بھولنا نہیں کہ ہماری ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے، ہمارے لیے مشکلات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ہم نے رونا نہیں ہے، ہم نے پیٹنا نہیں ہے، ہم نے حالات کا، ہم نے وسائل کا رونا نہیں رونا، بلکہ ہم نے بچوں کو، اپنی نسل کو خواب دینے ہیں، بڑے خواب دینے ہیں، منزلیں دینی ہیں۔ اور اس قوم کا، جو میں یہ کہتا ہوں کہ اس قوم کی نکیل ہمارے ہاتھ میں ہے، اس قوم کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، اس قوم کا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اگر یہ قوم خراب ہوگی تو بلا شبہ اس میں استاد کا کردار ہوگا، اور اگر یہ قوم عروج پہ پہنچے گی تو یہ بھی استاد کا کمال ہوگا۔ اور آج ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اپنی تنخواہیں نہیں دیکھنی، ہم نے پیسہ نہیں دیکھنا، ہم نے اور مسائل نہیں دیکھنے، ہم نے اس قوم کو اٹھانا ہے، ہم نے اس قوم کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ لگایا ہے۔ اور آج ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے اس قوم کا بیڑا پار کرنا ہے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ بہت شکریہ جی محترم عبدالس سرکار طاہر صاحب۔ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیا ہے میرا مشغلہ، پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیا ہے میرا مشغلہ، روشنی تقسیم کرنا، جگنوں کو پالنا۔ اب جو ہے لڑکے یہاں سے نکلتے ہیں، ان کو نہ یہ شعور سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے بڑے سے بات کرنی ہے۔ میری چوتھی جنریشن وکالت سے منسلک ہے،
اب اس پیشے میں بھی اتنی ڈیٹیریشن آ چکی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے عدالت میں بحث کرنی ہے، کیس تیار کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. اور وکیل بھی اب تھانہ سے لے کر تو جج تک کریں تو سروائیو کرتے ہیں. جو میں کہتا ہوں ایک بچہ اہل ہے، وہ پڑھتا بھی ہے تو اس کو اپرچونٹی ملتی ہے، وہ بن جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے آگے کوئی مقام ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اساتذہ یہ ضرور غور کریں کہ آپ نے یہ جنریشن بنانی ہے. آپ یہاں پر کچھ لوگ میرے واقف ہوں گے، جب میں 94-5 کی بات ہے تو اساتذہ کی ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا اس پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. جو اہل ہیں میرے ساتھ ہیں، میرے خلاف ہیں، وہ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. اب آپ استاد کی عزت بھی جو ہے بہت میرے لیے محترم ہے. میں تو خود بتاتا ہوں کہ میرے ایک استاد جنہوں نے پڑھایا تھا تو میں اس وقت وزیر تھا، تو وہ وہاں پر ڈپٹی کمشنر کی میٹنگ میں آئے تو میں ان کو دے کر اٹھ گیا. وہ کہہ نہیں بیٹھے، میں نے نہیں سر آپ کی وجہ سے میں اس کرسی تک آیا ہوں. آپ اساتذہ کے احترام کے ساتھ اساتذہ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جب یہ ان کو کچھ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ ان کی تربیت پہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسے کرنا ہے. اب تربیت کا بہت فقدان ہے. آپ کچہری میں دیکھ لیں اس وقت ریشو آف ڈائیورس جو ہے دیٹ از انبلیویبل. آپ بچوں کو مثلا میری بیٹی ہے، شی از ماسٹرز ان دس میس کمیونیکیشن فرام نٹنگھم. وہ جب کتاب پڑھتی ہے تو اس کا بچہ بھی کتاب پڑھتا ہے. اگر وہ ٹیلی فون استعمال کر وہ بھی ٹیلی فون کرتا ہے. ہم نے اس ٹیلی فون کو ایک ایسا ذریعہ بنا دیا ہے کہ صبح اٹھ کے ہم پہلے کوئی نہیں کرتے کہ دیکھتے، پہلے میسیج کرنے ہیں، واٹس ایپ کرنے ہیں کی ہے. تو یہ چیز ہے کہ میرے لیے تو یہ ہے کہ اساتذہ یو ہیو ٹو بلڈ دی نیشن. پیرنٹس آپ کو بھیج دیتے ہیں. ایسن کالج کی ایک میٹنگ میں گیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اسی دے فیساں تسی کہی ہیں، یہ 1.5 لاکھ اسی دیتی، اسی تھوڑے کو چھٹ گئے ہیں، پڑھانا تو تسی ہے گا. تو یہ ہے کہ ایک بچہ میں اپنا بھیجتا ہوں. میرے میں ذاتی طور پہ آئی تھنک کہ جو انگلینڈ کا ایک واقعہ ہے، جان میجر واز دی پرائم منسٹر آف پاکستان برٹن. ادھر ایک کوشچن ہو گیا کہ یور سن از گوئنگ فار اے پرائیویٹ ٹیوشن. اس نے کہا جی آپ کا بچہ، انہوں نے کہا یس آئی پے فرام مائی پاکٹ. انہوں نے کہا یس دیر از سم تھنگ رانگ ود دی ایجوکیشن سسٹم، آئی کانٹ افورڈ اٹ. اب آپ دیکھیں کہ کون سا جو ہر آدمی ہے جو ٹیوشنس کے لیے پے کر سکتا ہے، کون سا ایسا آدمی ہے جو اکیڈمیز کی کر سکتا ہے. چاہیے ویئر لائز دی فالٹ. یہ کہاں پر گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ اکیڈمیز کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وی شوڈ ناٹ نیڈ نو دی اکیڈمیز. واٹ وی نیڈ از بی گڈ اسکول. اسکول کو اس کا کام کرائے، پڑھائیں، اس کا بستہ وہیں پہ رکھے، اس کو بعد جب لے. تو مطلب یہ اب ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جو آتے ہیں بچوں کے، ہم نے بھی پڑھا، ہم نے بھی نیور ہیڈ اے ٹیوشن. ہم بڑے باہر بھی پڑھے ہیں، سب کچھ کیا پبلک انٹرنیشنل میں میرا ابھی تک وہاں پہ ریکارڈ ہے. مگر یہ کہ ہمارے اساتذہ ہمیں اس طرح ٹرین کر دیتے تھے کہ ہمیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آئی ایم پرسنلی اگینسٹ دا ٹیوشنس. میں آپ کو کسی کو میری اچھی لگے، بات بری لگے، ایسے فرام مائی ہارٹ کہ آپ بچے کو پڑھاتے ہیں، اسکول کس لیے آتا ہے وہ؟ اف دیر از سم تھنگ رانگ تو اس کو بلا کے پوچھیں یہ مجھے پڑھائیں، یہ مجھے بتائیں سر یہ ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کرتے ہیں. It should not, education should not be commercialized. Commercialization یا چیزیں جو ہو جاتی ہیں تو ادارے بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ بڑے اچھے اسکول میں گئے، میں موقع صاحب گئے، ان کی بھی میں نے بڑی اچھی ایکٹیویٹیز دیکھی، وہاں پر یہ پڑھا رہے ہیں، بڑی ریزنیبل فیس ہے. مگر ان کے اسکول کے بچے اگر جا کے شام کو بھی انہوں نے 5,000 روپے بھی فیس دے کے پڑھنی ہو تو وہ لائز ایجوکیشن. دیکھیں نا افورڈیبلٹی. اس بچے کو آپ مینٹلی تیار کریں کہ یو ہیو ٹو ورک فار یور سیلف، آپ نے محنت کرنی ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ اساتذہ کا احترام میرے سر ماتھے پہ. ایجوکیشن کا میں خود ہوں، مجھے ابھی بھی موقع ملے تو میں پڑھاتا ہوں، پڑھاؤں گا. مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وی شوڈ ناٹ سیل ایجوکیشن. وی شوڈ ایجوکیٹ دی نیشن، وی شوڈ ایجوکیٹ اور چلڈرن. یہ سارے ہمارے بچے ہیں، یہ پڑھ جائیں گے، قوم بن جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہر ماں جو بچے کے پیچھے لگی ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ، جب پڑھ جاتے ہیں تو دیر آر نو ادر اپرچونیٹیز. تو یہ مختلف اسپیکٹس ہیں آپ نے جو دیکھنے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے، کیونکہ میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی وکیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں نے ممکن جنازے پہ پہنچنا ہے.
تو کیا نا ویری انفارچونیٹ توفیق خان کا تو وہ بھی ہے، تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں سوری کسی کے میں نے فیلنگ انجر نہ کی ہوں، ریگریٹس کیے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کو، تعلیم کو ضرور آپ چاہتے رہیں، مگر اس کو اتنا نہ کریں کہ عام آدمی افورڈ نہ کرے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. آج فیصل آباد میں ٹیچرز کے اعزاز میں، معلمین کے اعزاز میں ورلڈ ٹیچر ڈے کے موقع پر پروقار تقریب کا اہتمام کیا. اور ابھی میں محترم ڈاکٹر نثار جٹ صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ شاید فیصل آباد کی واحد تقریب ہے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کے علاوہ کوئی اور تقریب فیصل آباد میں نہیں کی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق حسنہ کی پیروی کروں. سب سے پہلے ہم اس معلم اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور سب سے بہترین اور خوبصورت طریقہ کار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ ہم درود شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس معلم اعظم کو خراج عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جب ہم 4 یا 5 سال کی ایج میں ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس اپنے ساتھ ہماری انگلی پکڑے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے کسی بھی تعلیمی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں. جب پہلی دفعہ ہمیں کسی ٹیچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی استاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی معلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت نہ تو صحیح طریقے سے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ ہمارے ہاتھوں کو قلم پکڑنے کا طریقہ آتا ہے. تو پھر یہ اساتذہ کرام ہی ہوتے ہیں جو ہماری زبان کو بولنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو قلم پکڑنے کا جو طریقہ ہے وہ عطا کرتے ہیں، ہمیں جانچنے، پرکھنے، سوچنے اور سمجھنے کا جو ہے وہ ہنر اور غور عطا کرتے ہیں. جب ہم بڑے ہوتے ہیں، جس مقام پہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ٹیچرز کی عطا ہوتی ہے. ہمارے ٹیچرز کی ہم پہ یہ محنت کہ ہم ان کی محنت کے بدولت، ان کی شفقت کی بدولت اور جو انہوں نے اپنا نالج ڈلیور کیا ہمارے تک، ہم کسی بھی مقام تک پہنچے. اس کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ وہ مشن جو انہوں نے ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں سونپا، جس انداز میں انہوں نے ہماری تربیت کری، اس مشن کو، اس تربیت کو ہم آگے لے کر چلیں. اسی طریقے سے فیصل آباد کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا معلم، بہت بڑا مینٹور جناب رانا مقرب الہی صاحب، صرف فیصل آباد میں نہیں، پنجاب میں جس ضلع میں مجھے تعلیمی حلقوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو رانا مقرب الہی کا نام جو ہر جگہ پہ مجھے سننے کو ملتا ہے. دوستوں کے ساتھ ان کی محبت تھی، اپنے فیلڈ میں انہوں نے جس جافشانی کے ساتھ کام کیا وہ لائق تحسین ہے. آج ہم یہ سارے دوست جہاں پہ تمام معلمین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کو سلام پیش کرنے کے لیے، ان کو سیلوٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ورلڈ ٹیچر ڈے کے موقع پر اس شخصیت کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں جس کے نام پہ آج اس ایوارڈ کا جو نام جو منسوخ کیا ہے. رانا مقرب الہی صاحب کی جہاں پہ بہت ساری خصوصیات ہیں، میں اکثر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک جو بڑی خوبی تھی، بڑے بے باک تھے، اور جو لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت میں ولیت کر رکھی تھی وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی. نون لیگ کا دور تھا، ایجوکیشن منسٹر رانا مشہور صاحب
فیصل آباد تشریف لائے، ڈی سی آفس میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ کا یہاں پہ فیصل آباد سے ہماری جتنی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تنظیمات ہیں، ہم سارے 7 تنظیموں کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے تھے۔ تو ایک کہ کسی ہماری ڈیمانڈ کے حوالے سے میرے موقف کے اندر وہ جان، وہ طاقت، وہ سختی نہیں تھی۔ اس وقت تمام دوستوں نے اور رانا مقرب الہی صاحب نے بھی میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے یا میرے ساتھ ایک احترام کا ان کا رشتہ تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جو ہی میٹنگ ختم ہوئی، اسلم بٹ صاحب کو لے کر وہ میرے غریب خانہ پہ تشریف لائے اور مجھے کہتے ہیں کہ موقع صاحب، ہم نے آپ کو لیڈر بنا کر، آپ کو نمائندہ بنایا کہ آپ منسٹر کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں، لیکن مجھے شرمندگی ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک جٹ فیملی کے ساتھ ہے، تو جس دبنگ انداز کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ آپ کو نجی تعلیمی اداروں کے مطالبات منسٹر کے سامنے یا ڈی سی کے سامنے رکھنے چاہیے کہ آپ نے اس انداز میں نہیں رکھے۔ مجھے اس بات کے اسلم بٹ صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، وہ گواہ ہیں۔ انہوں نے گھر آ کے مجھے ڈانٹا اور میں نے رانا صاحب کی اس ڈانٹ کو، اس پیار بھری ڈانٹ کو میں نے تسلیم کیا اور میں نے کہا کہ رانا صاحب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زیر سرپرستی۔ آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ میرے بہت ہی محترم بھائی جناب محمد لطیف ناظر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، صوبائی حلقہ نمبر 114 سے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں آپ کی تعیناتی ہوئی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے محترم بھائی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی FDA کا چیئرمین نامزد کیا۔ اس کے علاوہ ممبر ہیں آپ گڈ گورننس کونسل پنجاب کے۔ یہ 15 رکنی کونسل ہے، ایک قسم کی کابینہ ہی ہے جس میں چیف منسٹر صاحب چیف سیکرٹری ہیں، 6 منسٹر ہیں اور جو پائنیئر 6 پاکستان تحریک انصاف کے ممبر میں 15 رکنی کمیٹی۔ تو صاحب میں آپ کو دل کے اتھاہ کی گہرائیوں سے یہاں پہ اس تعلیمی تقریب میں جو ہے تو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ڈانٹ تھی رانا مقرب الہی کے، وہ ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتی تھی کہ جب بھی کسی فورم پہ کسی بھی شخصیت کے ساتھ مجھے بات چیت کرنے کا یا پرائیویٹ سیکٹر کرنے کی جو نمائندگی کرنے کا مجھے مینڈیٹ ملتا، تو وہ میں ڈانٹ کو بدل رکھتا کہ یہاں پہ اگر میں نے کمزوری کا اظہار کیا تو میرے ساتھ میرے ساتھی ایسے دوست بھی ہیں جو مجھے گھر آ کے مجھے ڈانٹیں گے۔ تو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ تمام دوستوں کی طرف سے بھی رانا مقرب الہی کی روح کے سال ثواب کے لیے بھی ہم دعا کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور آپ سب والدین کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زبان میں بھرپور کلیپنگ کے ساتھ ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام محترم برادر چودھری لطیف نظر گجر صاحب، ممبر پارلیمنٹ اور ہمارے فیصلہ آباد کے چیئرمین، عزت مآب جناب گموکا صاحب، ندیم صاحب، ایجوکیشن رائٹس کمیشن کے تمام جتنے بھی اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ بتاتا ہوں دوستوں کو بھی، میں اور مقرب ساتھ تھے تو ایک فوجی آفیسر تھا غالباً یا پولیس آفیسر تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو پورے ادارے نے آ کر ان کی تدفین میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو مجھے کہتے مقرب کہ میں نے اپنے ادارے کو لکھا ہے کہ اساتذہ کرام میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہیپن ہو جائے اور ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمارے ادارے کو بھی چاہیے کہ ان کی تدفین میں یا ان کی غمی میں بھرپور ہم سب کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور 2-4-6 دن پہلے مقرب نے یہ خط CEO ایجوکیشن کو لکھا کہ اساتذہ کرام
کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پورے ادارے کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور قدرت خدا کی کہ کچھ 3 4 6 دن گزرنے کے بعد مقرب الہی خود سے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اور ماشاءاللہ سارا ادارہ آیا، ان کی خدمات ایسی تھی کہ ایک پورے ادارے نے ریئلائز کیا اور ان کی تقسیم میں ہم سب شامل ہوئے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اچھے سوچ ہو، کامیابی کی سوچ ہو تو وہ پھر دفن نہیں ہوتی۔ آج ایک ایگزامپل ہے کہ ان کی ایک اچھی سوچ ایک ایسی بنیاد بنی کہ آج الحمدللہ ہم سب ان کے اسٹوڈنٹ کو لے کر چل رہے ہیں۔ میں خراج تحسین آپ اساتذہ کرام کو، ان کے گروپ کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان کے دین کو آج بھی زندہ رکھا۔ میں اس موقع پر ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کرام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو تمام اساتذہ کرام کو سلام بنتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ اپنے دل کی بات کا کھل کر اظہار کر لینا چاہیے۔ اگر اس فورم پر اگر میں کسی ٹیچر کو آج سلام کرنا چاہوں گا تو وہ میرے بھائی ہیں ستار صاحب۔ ستار صاحب کے 245 کی آبادی میں ایک اسکول تھا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں وہاں گیا۔ میں نے جب وہ میرے حلقے کا اسکول تھا، میں پہلے بھی جا چکا تھا، تو وہ روایتی الف بے تے سے الگ کام تھا، لیکن جب ان کے ہوتے ہوئے میں گیا، ان کی پارٹیسپیشن کو جب میں نے دیکھا، بچوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا، تو میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، ہمارے اساتذہ بھی اچھے تھے اور ہمارے آئندہ آنے والے جو دوست احباب ہیں وہ بھی ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں اس قوم کو بنانے کے لیے۔ اساتذہ ٹیچر جو ہے، میں کل جب آپ لوگوں کی انویٹیشن آئی تو میں ٹیچرس ڈے کے حوالے سے کچھ چیزیں سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ ایسا میٹیریل ملے کہ میں شاید نیا بول سکوں، لیکن فائنلی میں اس بات پر آیا، باتیں وہی پرانی ہیں، لیکن ٹیچر یا اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ قومیں بناتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک قوم بننا ہے، بہترین قوم بننا ہے، بہترین دنیا میں اپنا نام کمانا ہے، تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ بس یہی ایک فارمولہ ہے ہمیں آگے نکلنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے جتنے بھی دوست احباب جو ہماری نظر سے گزرے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری آئندہ آنے والی نسل ایک بہترین نسل ہوگی، بہترین قوم ہوگی، بہترین پاکستان کا نام روشن کرنے والی قوم ہوگی۔ ہمارے بچے بھی جو ہیں آگے چلنا شروع ہو گئے۔ تمام اساتذہ کرام کو میرا سلام ہے۔ کچھ دن پہلے تقریباً کچھ 24-25 سال بعد میرے کچھ کلاس فیلو سے ہم ایکسپیکٹاریس لکیلی لاہور میں ہماری گیٹ ٹوگیدر ہو گئی، تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے جو فزکس کے جو ہمارے پروفیسر تھے وہ بھی لاہور میں رہتے ہیں، تو ہم نے ڈفرینٹ سورسز سے ان کا نام ٹیلیفون نمبر لیا، تو ہم نے سر کو فون کیا، ہم نے کہا سر وی آر آل ایکسپیکٹاریس ہیئر اور وی ہیو اے گیٹ ٹوگیدر اینڈ ہمیں پتہ چلا کہ یو آر آلسو ان لاہور، سو از دس پاسبل ٹو ہیو اے کپ آف ٹی ود یو؟ انہوں نے کہا شیور، ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو ان دا ایوننگ۔ ہم نے جگہ لوکیشن فائنڈ آؤٹ کی اور ہم نے پروفیسر صاحب کو وہاں انوائٹ کیا۔ تو جیسے ہی پروفیسر صاحب گاڑی سے اترے تو ہم اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب کھڑے ہو گئے، تو پروفیسر صاحب سیدھے ہماری چیئر پر آ گئے، ہماری ٹیبل پہ آ گئے۔ اب 22 سال بعد پروفیسر صاحب کو یاد ہمارے چہرے یاد نہیں تھے، اور ہمیں اپنے پروفیسر صاحب کی شکل یاد تھی کیونکہ ہم چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے۔ تو پروفیسر صاحب کو جب ہم ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا اسٹائل تھوڑا سا ایسا تھا، وہ کسی لوگ ہی کر رہے، جو ان کا بات کرنے کا اسٹائل تو ایسے ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آفٹر لانگ ٹائم انہوں نے اپنی نائجیریا میں بھی پڑھایا، بہت ساری یونیورسٹیز میں ان کا بڑی ان کی پوزیشنز رہی ہیں جو انہوں نے اپنے کردار کو کریکٹر کو نبھایا۔ ان کا مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر آج بڑی خوشی ہوئی کہ 22 سال بعد بھی آج اس طرح فیلنگ ہوئی کہ آپ اسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہو اور میں کینٹین میں آیا ہوں اور آپ ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے۔
ٹیچر ڈے منا رہے ہیں، تو بھی بھائی خالد سے بات ہو رہی تھی، تو فیصل آباد میں شاید کسی بھی جگہ اس قسم کی سرکاری سطح پہ یا پرائیویٹ سطح پہ کہیں اور منعقد نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا، یقیناً ہمیں اپنے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ دن منانا چاہیے۔ تو کپس کی انتظامیہ نے آج میزبانی کا شرف حاصل کیا، اس کے ساتھ ہمارے ایجوکیشن رائٹس کمیشن ہے، انہوں نے مقرر الہی جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی یاد میں اس ایوارڈ کا انعقاد کیا، اور ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جنہوں نے تعلیمی میدان میں اپنی محنت سے ایک مقام حاصل کیا، ہمارے جو بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آج ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے جتنے مقررین یہاں آئے، بھائی خالد یار ماشاءاللہ ان سے تو واسطہ رہتا ہے، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر نثار صاحب کو بھی آج پہلی دفعہ سنا رکھا، بڑا اچھا لگا، اور ڈاکٹر بلال صاحب، فاروق صاحب، بڑی اچھی باتیں سننے کو ملی۔ میں پہلے تو اگر اپنی بات کروں تو میں اتنا اچھا مقرر نہیں ہوں، لیکن شاید آپ اپنے جذبات کو اس طرح ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ طاہر صاحب پروفیسر یہاں موجود تھے، بڑا اچھا لگا، یہ ساری باتیں سننے کو ملی، سب نے تقریباً یہی بات کی، ہم سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا ایک انسان میں اور جانور میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ علم کا ہی ہے، تو سب نے اسی پہ بات کی۔ جب علم کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہم اس کے معنی کو شاید تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں، ہماری ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ علم سے مراد شاید کوئی روزگار ہے، روزگار کے حصول کے لیے شاید علم حاصل کریں۔ تو یہ مجھے کپس کی جو انتظامیہ ہے، فاروق صاحب سے میری پچھلے دنوں بھی بات ہوئی، بڑی اچھی بات ہے، یہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کامیاب ملکوں کے ساتھ اور ناکام ملکوں میں اگر موازنہ کریں اور پاکستان کے موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً سب پریشان ہیں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، لیکن اس کی سب سے جو بڑی میں سمجھتا ہوں جو ہماری ناکامی ہے ریاست پاکستان کی، تو ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھیں تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کا آرٹیکل جو 25A ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں آئے گا اس کی تعلیم کا بندوبست اس وقت کا حکومت نے کرنا تھا۔ یہ وہ میں سمجھتا ایک فرق ہے جس کو آج تک آئین کی اس شک پہ یا اس جو ایک اس کی حصہ تھا اس پہ آج تک ہم نے غور نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج اب اگر ہم پاکستان کے حالات کا رونا روتے ہیں تو اس کے سب سے پیچھے اگر جائیں، آج کا کرپٹ سیاستدان، آپ کا جاہل مولوی، یہ سب ہماری معصومیت یا ہماری جو ہے ایک لاعلمی کی وجہ سے ہم پہ مقدر۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں اگر ہم اس کا موازنہ دنیا کے ساتھ کریں تو میں دیکھتا ہوں 70 سال تقریباً پاکستان کو بنے ہو گئے، آج بھی اگر ہم دوسرے ملکوں سے موازنہ کریں یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے باوجود ہمارا ایک ٹیچر کا، استاد کا اور ایک شاگرد کا جو ایک احترام کا رشتہ تھا وہ آج تک ہمیں زندہ رکھے ہوئے۔ آج جو ہماری قدریں ہیں انہوں نے ہمیں بچایا ہوا ہے، لیکن جو مقام تھا ہمارا ٹیچر کا یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ آج ایک جو ہمارا دور ہے، آج ہم نے پیسے کو سب کچھ ہم نے بنا لیا۔ یہ نہیں کہ میں اساتذہ کی بات کرتا ہوں، سیاست میں بھی آپ دیکھیں، میں تو اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، ہم سیاست خدمت کے لیے نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اگر خدمت کی ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات ہوتے۔ وہ لوگ سیاست پہ میں سمجھتا ہوں مسلط ان کو کر دیا گیا ہے یا ہو گئے ہیں کہ جو اپنے پیرنٹس کی خدمت نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ باتیں جو شیئر کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کا حق کھایا ہوتا ہے، جس سے اس کے ہمسائے تنگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے علاقے کا MPA بن جاتا ہے، MNA بن جاتا ہے، ناظم بن جاتا ہے، پھر آپ اس سے توقعات وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو ٹیچر بھی پہلے جب ہم بچپن میں سنتے ہوتے تھے تو ٹیچر کو کہنے کو نام کی شاید استاد کی جب بات آپ کرتے تو واقعی آپ دیکھیں اگر موازنہ کریں تو وہ جو پہلے اساتذہ ان کو جو احترام تھا، تو ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکریہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ٹیچر بنتا تھا، جب سیاستدان بنتا تو ہم سنتے ہوتے تھے یہ ہے کہ دادا جی نے ساری زمینیں بیچ کے سیاست کی نظر کر دی، تو ٹیچر کو پوچھتے تھے کیوں بننا جی ٹیچر جی میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ سارے جو شعبے تھے یہ وہ عام شعبے نہیں ہیں،
چاہے ہمارا ٹیچر ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے ہمارے عالم ہیں یا ہمارے صحافی بھائی ہیں، یہ ہمیں لوگ سنتے ہیں، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے رول ماڈل بننا تھا اور ہمیں اس کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج ایمانداری کی سیاست کرنی بہت مشکل بات ہے۔ میں ابھی 2 سال کا ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا۔ کوئی بڑی میں یہ کچھ میں کوئی ایسی کوئی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مقام دیا ہے، میں تو یونین کونسل کا ایک نیا ناظم تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایم پی بھی بنا دیا ہے اور دیگر یہ چیزیں آپ کو زندگی میں مل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں غور کرتا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، تو آپ اگر گہرائی میں جائیں تو میں سارا دن مجھے بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب میں ایف ڈی کا چیئرمین بنا ہوں تو مجھے لوگ آ کے اکثر کہتے ہیں تو جناب پیسے لاؤ، پیسے کماؤ۔ کیوں کماؤ کہ اگلا الیکشن نہیں لڑنا؟ یہ ایک آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ بات کہ لوگ آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ اگر آپ سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، میں اگر موٹر سائیکل پہ پھرتا ہوں تو اسی ہوتی موٹر سائیکل پہ پھر رہے، یعنی لوگ مجبور کرتے ہیں کہ آپ حرام کی گاڑی لیں۔ ایک ٹیچر کو کیوں وہ ٹیچر بنے گا، کیوں وہ خدمت خلق کرے گا؟ آپ اس کو عزت تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑے مشہور صحافی، میں نام بھی ان کا لیے دیتا ہوں، وہ توفیق بٹ صاحب ہیں، پروفیسر ہیں، تو وہ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں۔ وہ اسی طرح معاشرے پہ مختلف شبہات پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا آپ نے اتنی تنقید کی ہے اپنے سیاستدانوں پہ بھی، دوسرے لوگوں پہ بھی، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا شعبہ کیا ہے؟ وہ ایک دم چونکے اور مجھے کہا کہ اچھا میں صحیح بات بتاؤں، میں ہوں تو میں ٹیچر، لیکن مجھے آج میں جو ادھر آیا ہوں انہوں نے مجھے بطور صحافی بلایا۔ میں نے کہا کبھی آپ کے کسی شاگرد نے وہ آپ سے متاثر ہوا ہے تو متاثر ہو تو اس نے کبھی کہا ہو کہ میں نے بھی ٹیچر بننا ہے؟ کہتا جی ایسا نہیں ہوا۔ میں کہ یہ بھی ہمیں اپنے گھرے باندھنے جاننا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک شعبہ ٹھیک ہو جائے گا، جب کوئی بھی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے سارے شعبے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہم تنقید کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے کون؟ تو سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم لیڈر چنتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا تھانے دار ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ڈپٹی کمشنر ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی ہم نے تو اس کو نہیں لگایا۔ موجودہ گورنمنٹ کسی بھی کو ہو اس کو آگے اپوائنٹ کر دیتی، اپنے علاقے کا جو نمائندہ ہو وہ آپ خود لگاتے ہیں، وہ کونسلر کی شکل ہو، ناظم چیئرمین کی شکل ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے، اس وقت ہمارا معیار ہوتا ہے کہ ہم ایک ایماندار شخص کو منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فیصلہ آباد کی مثالیں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ کل کیا تھے آج کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج پھر وہی عزت نہیں لوگوں کی، آپ کو بڑی گاڑی چاہیے اور وہی ایک خاص قسم کا گیٹ اپ کا آپ کو سیاستدان چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گا صرف ہم ٹیچر کو نہیں، پہلی تو یہ ہے کہ ریاست کا یہ آج میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، جب اپنے وسائل کی طرف دیکھتا ہوں، ہم اپنے اتنا نقصان کر بیٹھے ہمیں بھی سم ٹائم مایوسی ہونے لگ پڑتی، لیکن یہ ان کا کام تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں۔ جب آپ نے گورنمنٹ نے اسے ہاتھ کھینچ لیا، اس کے طرف نظر کیا، اس کا نتیجہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر آ گیا۔ آج لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں آ گیا؟ بھائی جب حکومت نے تعلیم نہیں دی تو پھر پرائیویٹ سیکٹر نے آنا۔ اگر حکومت اس پہ کام کرتی، یقیناً کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن تو ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے آپ چلے جائیں ٹیکنیکل ہائی اسکول جہاں سے میں بھی پڑھا ہوں، فاروق صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کے پاس اس دن گیا تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، جو سرکاری اسکول کی آج بھی جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، اس کا بچہ ادھر نہیں پڑھ رہا، وہ سامنے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی سرکار کی جو تعلیم کسی نے نہیں دی سرکاری اسکول میں، سرکاری نوکری سب کو چاہیے، یہ دوہرا معیار سب نے آ گیا۔ تو بہت دیر سے لوگ بیٹھے ہیں، شاید آپ غور ہو جائیں گے سن کے، تو اہمی جذبات کا اظہار تھا، یقیناً آپ لوگ ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں قوم کے معمار آپ نے تیار کرنے ہیں، تو آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں آپ کو عزت دینی پڑے گی۔ اور جس طرح آج ان بھائیوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کا جو انتظام کیا ہے، میں ان کو بالکل دل کو احتاق رہنے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں آپ جیسے آپ لوگوں نے بہنوں کی اور بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم کہ پورے فیصلہ آباد میں اس کی ڈاکٹر صاحب تقریب ہونی چاہیے، تاکہ دنیا میں ایک پیغام جائے ہم ٹیچر کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل علم لوگ ہیں۔ دیکھیں چھوٹی سی بات، ابھی ٹریفک کی بات ہو رہی تھی، 20 سال کا ایک نوجوان ہو جاتا ہے نا، ابھی کل کی بات، ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ واسطہ پڑتا ہوگا اور بھی جو تعلقات والے لوگ ہیں، ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں کہ جی ایس پی ٹریفک کو فون کرنا جی لائسنس بنا دیں،
یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو بائک چلانا نہیں آتا، گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ سفارش سے اس کا لائسنس بنوا رہے ہیں. یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. آپ لائٹ اور سول اسپتال میں چل جائیں، کتنے قیمتی لوگ. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیں نہیں پتا وہ کوئی گھر کا ایک باہر کفیل ہوگا، وہ کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ لوگ اس کے ساتھ کتنا خاندان، کتنے لوگ وابستہ ہیں. وہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے موت کے منہ میں چل جاتے ہیں اور پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہ بھی ایکسیڈنٹ ہو. تو باہر کی دنیا میں لوگوں کو، بچوں کو یہ جو چیزیں ہیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں، پرائمری کلاس سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب ایک اچھا کام کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کا تعاون چاہیے. پر خالد صاحب سے بھی بات ہوتی ہے. میں اسکول لیول پہ بھی کوشش کر رہا ہوں. ٹیکنیکل ہائی اسکول کا جو حال ہے ہم نے منتخب کیا ہے، وہاں پہ میں چاہوں گا کہ خواہ پرائیویٹ اسکول ہو خواہ گورنمنٹ کا اسکول ہو، ہم 15 دن کا ایک تربیتی پروگرام شروع کریں گے. اس میں ٹریفک کا جو ایک ایجوکیشن ونگ ہے، جو ان کا بچوں کو ایجوکیشن دے گا ٹریفک کے حوالے سے، وہ 10 یا 15 دن کے لیے آئے اور ہم ایک ہر اسکول سے ایک ٹیچر کو منتخب کریں جو بھی والنٹیئر اس میں آنا چاہیے. رضا کرانہ طور پہ ایک ٹیچر کہتا ہے مجھے اس کے لیے منتخب کرے، وہ آئے اور پھر وہ جا کے اپنے بچوں، اسکول کے بچوں کو ٹرین کرے.